الرابع القياس أي الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة وكان ينبغي أن يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الإسلام وغيره ليخرج القياس الشبهي والعقلي ولكنه اكتفى بالشهرة فنظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواطة على حرمة الوطي في حالة الحيض بإلة الأذى المستفادة من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ونظير القياس المستنبط من السنة قياس حرمة تفاضل الجس والنورة بإلة القدر والجنس على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا ونظير القياس المستنبط من الإجماع قياس حرمة أم المزلية على حرمة أم أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بإلة الجزئية والبعدية. اب یہ پہلے تو یہ فرما دیا کہ اصول شرع جو ہیں وہ تین ہیں، تینوں کی تفصیل کر دی کہ کتاب اللہ ہے اور سنت ہے اور اجماع ہے۔ اب ماتن نے فرمایا کہ والاصل الرابع القیاس، چوتھا اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ قیاس۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انہوں نے چونکہ ان اصول ثلاثہ کے ضمن میں قیاس کا ذکر نہیں کیا، وہاں تو کیا کہہ دیا؟ اصول الشرع ثلاثۃ، تو اس قیاس کو یہ جو اصل رابع ہے اس کو ان تینوں سے جدا کر دیا نا، جدا کر دیا۔ تو یہ کیوں صاحب منار نے، مصنف نے اس کو کیوں جدا کر دیا؟ کہتے ہیں بھائی بتانے کے لیے جدا اس لیے کر دیا کہ یہ پتہ لگ جائے آپ کو کہ یہ جو قیاس ہے اصل رابع ہے، ان کی اصل تو ہے، مسائل فرعیہ کے لیے اصل تو ہے، لیکن ان کی اصلیت اسی طرح نہیں ہے جس طرح ان تینوں کی ہے۔ ان تینوں کی اصلیت جو ہے وہ اور طرح کی ہے، اور یہ اصل رابع کی جو اصلیت ہے یہ اور طرح کی ہے۔ دیکھو اس لیے شارح نے اشارہ کر دیا کہ ایل اصل الرابع بعد الثلاثہ، یہ بعد کا جو لفظ لیا ہے تینوں کے بعد اصل رابع جو ہے وہ قیاس ہے، تینوں کے بعد۔ تو بعد کا پھر کیا مطلب ہوا کہ اس کا رتبہ جو ہے یہ ان تینوں کے بعد ہے، اسی لیے ماتن نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ سمجھائیے، هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، یہ بتا دیا کہ یہ جو قیاس ہے نا یہ ذو جہتین چیز ہے، اس کی دو جہتیں۔ ایک یہ ہے کہ قیاس کی نسبت آپ احکام شرعیہ کی طرف کریں، احکام شرعیہ، تو ان کے لیے تو اصل ہے، ان کے لیے اصل اس معنی میں کہہ دیا اس کو۔ لیکن اگر اس قیاس کی نسبت آپ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کی طرف کریں گے تو ان تینوں کے لیے یہ فرع ہے، ان تینوں کے لیے یہ ان تینوں سے مستنبط ہے، تو وہ تین اس کے لیے اصل ہے اور یہ اس کے لیے، اس لیے قیاس جو ہے یہ علی الاطلاق اصل نہیں ہے، اور وہ تین علی الاطلاق اصل تھے۔
اس لیے وہاں پر تو اصول الشرع کہہ دیا کہ ثلاثہ، اور یہاں کیا کہا الاصل الرابع. تو شارح نے بتا دیا کہ یہ جدائی کی وجہ کیا ہے بھائی، تو بتا دیا کہ وہ اصول مطلقہ تھے، اس لیے ان کا ذکر علیحدہ کر دیا. علی الاطلاق اصول ہے وہ، اور یہ والا جو ہے یہ علی الاطلاق اصل نہیں ہے، من وجہ اصل ہے اور من وجہ فرع ہے، کہ جب احکام شرعیہ کی طرف نسبت کرو گے تو اصل ہے، لیکن جب کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کی طرف نسبت کرو گے تو فرع ہے. اس لیے فرما دیا کہ بعد الثلاثۃ للاحکام الشرعیۃ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. سمجھ آئیے، یہ تو وجہ ہے جدائی کی، شارح نے بتا دیا آپ کو. شارح کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. تو المستنبط کے ساتھ میں نے اس کو مقید کر دیا نا، شارح نے اس کو مستنبط کے ساتھ مقید کر دیا. لیکن متن میں تو یہ بات نہیں ہے والاصل الرابع والقیاس القیاس المستنبط من هذه الاصول. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آج منظوری مراد لیا نن زي ان شاء الله كثير كنت سبب لايف بنت بخور کی في خول يا ما دروبر ما دوارا توكي سبب خاصه مش طالبان یو دعا تو کوي طالبان او دعا ډیره قبولې کړه دا مسافر هم دیو د دین د خدمت لپاره کور او ورس پریخي دیو خدای پاک جل مجدو دی دعا قبول کی استاباق کیو خدای پاک بیا سفر آسان کا الله جل مجدو مبارک سفر دی او ډیر وخت او سفر دی او ډیر د دین او د عبادت او د طاعات سفر دی خدای پاک جل مجدو دی په مقبول عبادت نصیب کا الله جل مجدو دی په خیر او عافیت سره بوز او په خیر او عافیت سره واپس راوړي اور چې کوم عبادت کوي موږ لپاره په دعا کوو موږ په یاد او بیماران خلک او خدای پاک جل مجدو تا تم خیر پیش کیو مرګرو ته خیر پیش کیو سو کا جان چیزی حج له خدای پاک ټول په خیر او عافیت سره ورسې په خیر او عافیت سره راوړي صلی الله علیه و خیر کامیاب بولو او کامیاب راوړي وہ خوش سمجھ آ گئی ہے. تو شارح فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ قید لگا دی ہے کہ هو القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. یہ جو المستنبط من هذه اصول الثلاثہ کی قید ہے، کہتے یہی قید ماتن کو لگانا چاہیے تھا. ماتن کو یوں کہنا چاہیے تھا متن میں کہ والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. متن میں یوں کہنا چاہیے تو پھر بات متن سے ہی واضح ہو جاتی. سمجھ میں آ گئی ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ. ماتن کو صاحب منار کو چاہیے تھا کہ وہ یہ قید لگا دیتا جیسے فخر الاسلام نے یہ قید لگائی ہے، دوسرے اصولیین علماء نے یہ قید لگائی ہے، تو صاحب منار کو بھی یہ قید لگانا چاہیے تھا. تو یہ تو صاحب منار کے اوپر اعتراض کر دیا، لیکن اس کا جواب دیتے ہیں، ان کی طرف سے معذرت کرتے ہیں، کہتے بھائی صاحب منار نے شہرت پر اکتفا کر دیا. صاحب منار نے کہ یار یہ جو قیاس ہے نا، یہ قیاس کے ساتھ یہ قید کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ یہ مشہور ہے، علماء میں یہ بات مشہور ہے، لہذا یہاں ذکر کرنے سے متن میں تو اختصار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے جو چیز مشہور تھی اس کا ذکر نہیں کیا. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قید تو لگانا چاہیے جیسا ان لوگوں نے ذکر کیا،
اگر یہ قید لگا دیتے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا. جن لوگوں نے لگائی ہے ان کی عبارات میں فائدہ ہے. یہ قید المستنبط من هذه الاصول الثلاثه یہ ایک قید احترازی ہے. کیوں کہ قیاس کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. اگر قیاس کا ذکر مطلق ہو جائے تو دیکھو ایک قیاس شبہی ہے. شبہ کہ دو چیزوں میں جب وجہ مشابہت پائی جائے تو کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے مشابہ ہے نا، لہذا یہ اس کے اوپر وہی حکم لگے گا جو اس کا. ہاں جیسے بعض مولویوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ قاعدہ اولا ہے نا، یہ قاعدہ اولا تو مشابہ ہے کس کا؟ قاعدہ ثانیہ کا. یہ بھی قاعدہ ہے وہ بھی قاعدہ، اس میں بھی وہی تحیات پڑھتے ہیں اور قاعدہ ثانیہ میں بھی وہی تحیات پڑھتے ہیں. تو قاعدہ اولا جو ہے یہ مشابہ ہے کس کا؟ قاعدہ ثانیہ کا. تو قاعدہ ثانیہ تو فرض ہے نا، لہذا قاعدہ اولا بھی فرض ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس شبہی. تو اگر یہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثه کہہ دیتے تو یہ قیاس نکل جاتا، کیونکہ کوئی قرآن و حدیث سے مستنبط ہے نہیں. یہ کیا تم نے اپنی مشابہت ڈھونڈ لی اور بر اس کے اوپر حکم شرعی لگا دیا. تو یہ قیاس مستنبط من هذه الاصول الثلاثه نہیں ہے، تو یہ نکل جاتا. اسی طرح دیکھو منطقی قیاس ہے. ہاں قیاس عقلی منطقی، جیسے آپ صغرا کبرا جمع کر لیتے ہیں تو صغرا کبرا جب جمع ہو جائے مع شرائط کے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ قیاس. لیکن وہ کون سی قیاس ہے؟ قیاس عقلی یا قیاس منطقی. تو قیاس کا لفظ تو اس پر بھی بولا جاتا ہے کہ تم کہتا رسل الرابع والقیاس، پتہ نہیں قیاس منطقی مراد ہے. تو اگر یہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثه کہہ دیتے نا تو پھر یہ قیاس عقلی بھی نکل جاتا. اس لیے یہ جو قید ہے یہ قید احترازی ہے اور مفید قید ہے. مفید قید ہے. بات سمجھ جائیے. اس لیے فخر الاسلام نے اور دوسرے علماء نے یہ قید لگا دی. وَلَكِنَّهُ اکتفا بالشہرت، لیکن کہتے ہیں ماتن نے نہیں لگائی تو انہوں نے شہرت پر اکتفا کر دیا کہ بھئی یہ ایک مشہور بات ہے کہ اصول کی کتابوں میں جب الاصل الرابع بولا جاتا ہے تو قیاس بولا جاتا ہے، تو قیاس سے کون سی قیاس مراد ہے؟ المستنبط من هذه الاصول الثلاثه. آئی سمجھ؟ بس اب یہ تو ہوئی کہ جو قیاس مستنبط ہو ان اصول ثلاثہ سے. مثالیں تو بہت ہیں. پوری فقہ جو ہے، پوری فقہ میں جو جزیات ہیں وہ یا کتاب اللہ سے مستنبط ہے یا حضور کی سنت سے مستنبط ہے یا صحابہ کے اقوال پر مبنی ہے اور یا پھر اجماع سے. تو مثال میں تو پوری فقہ موجود ہے. بعض چیزیں ٹھیک ہے کہ احکام منسوسہ بھی ہیں فقہ میں، لیکن بہت سارے غیر منسوس بھی ہیں جو قیاسی ہیں. تو مثال میں تو بہت سی چیزیں، لیکن ایک ایک یہ نظیر کے طور پر یہ دیتے ہیں. ہاں کہتے ہیں فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب، جو قیاس کتاب اللہ سے مستنبط ہو اس کی نظیر کہتے ہیں یہ ہے قیاس حرمت اللواطۃ علی حرمت الوطی فی حالت الحیض. کہ دیکھو نص ہے قرآن میں وطی حالت حیض میں، یہ منسوسی مسئلہ ہے کہ وطی حالت حیض میں کیا ہے؟ حرام.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قرآن ہے نا، جی قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہ تو نص ہے. جی تو اس سے حرمت تو منسوسی ہو گئی ہے وتی حالت حیض کی. لیکن دیکھو مجتہدین نے دیکھا کہ اچھا بھائی یہ جو وتی حالت حیض میں حرام ہو گئی ہے، اس حرمت کی علت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن نے بیان کر دیا نا، قل هو اذى، یہ علت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں یہی اذى حرمت لواطت، یہی اذى لواطت میں بھی پائی جاتی ہے. یہی اذى، کیونکہ سب نجاست ہے نا. وہ جو لواطت ہے اس کا جو محل ہے وہ تو محل حرس نہیں ہے، فرس ہے. وہ تو نجاست کا محل ہے، گندگی کا محل ہے. تو اذى تو وہاں پائی گئی. تو جب علت پائی گئی، یہ علت جو حرمت وتی کے لیے حالت حیض میں علت ہے، وہی علت پائی گئی کدھر؟ لواطت میں. لواطت میں تو مجتہدین نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا بھئی وہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا، وہ جو حکم منسوسی ہے وہ بھی متعدی ہو جائے گا. کس کی طرف؟ لواطت کی طرف. لہذا لواطت بھی حرام ہے. آئی سو میں اس کے اوپر ایسے ہی یہ قیاس کو تو سمجھ گئے ہو نا. تو یہ قیاس ہے جو مستنبط ہے کس سے؟ کتاب اللہ سے. ہاں جیسے فرماتے ہیں کہ فنظیر القیاس المستنبط من الکتاب قیاس حرمت اللواطۃ علی حرمت الوطی فی حالت الحیض. علت کیا ہے؟ کہتے ہیں علت الاذى. علت اذى جو ہے یہ کدھر سے مستفاد ہے؟ کہتے ہیں المستفاد من قولی تعالی ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن، ہاں ان بیویوں کے قریب نہ جاؤ، حتى يطهرن، جب تک وہ پاک نہیں ہوگی. اور ایک قراءت اس میں ہے حتى يطهرن، حتى يطهرن ہو جائے تو بمعنی یغتسلن، کیونکہ کثرت الفاظ تدل علی کثرت البعاد. تو یطہرن ہوں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ خوب پاک ہو جائے. تو خوب پاک کب ہوگی؟ غسل کریں گی تو. اچھا یہ تو ہوا قیاس مستنبط من الکتاب. اگر چیز کے اوپر سوال جواب ہوتا ہے کہ بھائی لواطت جو ہے یہ تم نے کہا کہ اس کی حرمت قیاس سے ثابت ہے، حالانکہ لواطت جو ہے اس کی حرمت تو منسوسی ہے. لوط علیہ السلام کے قوم یہی کام کرتی تھی نا. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق جو اللہ جل مجدہ نے نصوص نازل کی ہیں قرآن میں اور ان کی قباحت بیان کی ہے کہ انکم تاتون الرجال شہوۃ من دون النساء وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو لواطت کی حرمت تو منسوسی ہے. تو قیاس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ مقیس میں نص وارد نہ ہو. تو پھر قیاس کرو گے کسی پر، کسی مقیس علیہ پر، کسی منصوص علیہ پر. اور اگر مقیس میں خود نص وارد ہے پھر تو قیاس کی ضرورت نہیں.
یہاں تو نس وارد ہے، حرمت لواطت میں تو نس وارد ہے۔ اس کا جواب علماء نے دیا کہ نہیں بھائی، تو وہ جو قرآن میں نس وارد ہے وہ تو لواطت مع الرجال ہے۔ وہ لوتی کیا کرتے تھے؟ ہاں، وہ تو لواطت مع الرجال ہے، اس میں نس وارد ہے۔ اور اس لواطت سے کیا مراد ہے؟ لواطت مع النساء۔ تو لواطت مع النساء میں تو نس نہیں ہے، اس لیے اس کو قیاس کر دیا۔ تو اس کی حرمت جو ہے وہ قیاس سے ثابت کر آئی سمجھ میں؟ پھر اس پر بھی اعتراض ہے، لیکن بہرحال اگر لواطت مع النساء میں بھی نس ہو، سمجھئیے، تو اتنی بات ضرور ہے کہ نس سے صریح ہی نہیں ہے، اس لیے صریح حکم کے ثابت کرنے کے لیے قیاس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے قیاس کو ذکر کر دیا صراحتاً، تو صریحی حرمت ثابت ہو گئی ہے کس سے؟ قیاس سے، ولو کہ اشارتاً کنایتاً نصوص سے بھی ثابت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، ایک مثال تو انہوں نے یہ دی، وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ عَلَى حُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ کہتے سنت سے جو قیاس مستنبط ہے اس کی مثال، کہتے اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھو یہ جس، یہ چونا نہیں ہوتا، یہ جو عمارات کو چونا دیتے ہیں، نورا یہ بال صفا پاؤڈر ہوتا ہے، نورا یہ جو آج کل بال صفا صابن بھی نکلا ہے، بال صفا سپرے بھی نکلے، کیا کیا ہو گیا، لیکن اس زمانے میں پاؤڈر سا ہوتا تھا، یہ جیسے چونے کا پاؤڈر ہوتا ہے اسی طرح ایک پاؤڈر سا ہوتا تھا، اس سے بدن سے بالوں کو صاف کرتے تھے، اس کو نورا کہتے ہیں۔ دو تین چیزوں کو وہ یہ حکیم لوگ دو تین چیزوں کو ملاتے تھے تو وہ بال صفا پاؤڈر بن جاتا تھا، اس کو نورا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو چونا ہے یا وہ نورا ہے، اب اس میں تفاضل، اس میں تفاضل حلال ہے کہ حرام ہے، تو اس میں تو کوئی نص نہیں ہے۔ چونا اور نورا میں تو کوئی نص نہیں کہ اس میں تفاضل، بیع بالتفاضل ان کا جائز ہے کہ ناجائز۔ اس لیے کہتے ہیں اس کو قیاس کر دیا فقہا نے، کس کے اوپر؟ بعلت، اس کو حرام قرار دے دیا، اس میں تفاضل کو حرام قرار دے دیا۔ کیسے حرام قرار دیا؟ کہتے ہیں وہ قیاس کر دیا جس اور نورا کو اشیاء ستہ پر، اشیاء ستہ پر، اور مجتہدین نے دیکھا کہ بھائی یہ جو اشیاء ستہ میں تفاضل کی حرمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ والفضل ربا، والفضل تفاضل سے بیچو گے تو یہ ربا ہے۔ یہ جو نص ہے اس کی علت کیا ہے؟ ان 6 چیزوں میں تفاضل حرام ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ تو مجتہدین نے پھر علت نکالی، تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور فکر کیا، تو انہوں نے 6 چیزوں کے درمیان میں قدر و جنس نکال دیا۔ کیا نکال دیا؟ قدر و جنس، کہ ان 6 چیزوں میں
قدر بھی پایا جاتا ہے. ہاں قدر کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ موزونات میں سے ہے یا وہ چیز مکیلات میں سے ہے. ہاں تو کیل وزن کو کیا کہتے ہیں؟ قدر. تو ان 6 چیزوں کو دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ مکیلات اور موزونات ہیں. فضہ اور ذہب یہ کیا ہے؟ یہ موزونات. اور یہ گندم جو وغیرہ، ہاں تمر ملح وغیرہ، یہ مکیلات. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کے درمیان میں قدر مشترک جو ہے، سب میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ قدر. اچھا دوسرا یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ الحنطۃ بالح، تو یہ باعوضی ہے. حنطہ اگر حنطے کے عوض میں بیچو گے یا خریدو گے، اسی طرح شعیر بالشعیر، دیکھو تو یہ با پھر عوضی، تمر بالتمر با پھر عوضی، ملح بالملح پھر با ہے، ذہب بالذہب پھر با ہے، فضہ بالفضہ پھر با ہے. تو اس میں جواز کی صورت حضور نے کیا بیان کی کہ مثلا بمثل، یدن بیدن، کہ ایک تو اس میں نسیہ نہ ہو، یدن بیدن نقد. سمجھ آئیے؟ ایک گندم، ایک قسم کا گندم جو ہے وہ آپ دیتے ہیں تو دوسرے قسم کا گندم آپ لیتے ہیں. گندم دیتے ہیں، گندم لیتے ہیں، نقد ہے، یدن بیدن. اور دوسرا یہ کہ مثلاً بمثل، برابری بھی ہو. سمجھائی؟ 2 سوا میں بھی دے رہا ہوں آپ کو، 2 سوا آپ بھی دے رہے ہیں مجھے، مثلاً بمثل. تو آگے فرما دیا والفضل ربا. اگر زیادتی آ گئی ایک جانب سے، ایک جانب والے نے 2.5 سوا دے دیا، دوسرے نے 2 سوا دے دیا، ایک نے 3 سوا دے دیا، دوسرے نے 2 سوا دے دیا. اگر یہ تفاضل آ گیا کسی ایک جانب سے تو ربا. یہ تفاضل کیا ہے؟ یہ ربا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اس میں حضور تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی جنس بالجنس ہو، جنس بالجنس. دیکھو الذهب بالذهب جنس ایک ہے نا، فضة جنس ایک ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سب کو دیکھو، شعیر بالشعیر، تمر بالتمر، ملح بالملح، ذهب بالذهب وغیرہ وغیرہ. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ تو حضور بیان کر رہے ہیں کہ جنس بھی ایک پائی جائے، وحدتی جنسیہ بھی پائی جائے. اس لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تفاضل کی حرمت کے لیے 2 چیزوں کو علت بنایا. تفاضل کی حرمت کے لیے وہ کون کون سی؟ ایک قدر اور ایک جنس. کہ یہ ان اشیاء 6 میں جو حضور نے ذکر کیے جس میں نص وارد ہے، ان کے اندر تفاضل کی حرمت کے لیے علت کیا چیز ہوئی؟ قدر اور جنس. بس اب ایک کسوٹی ہاتھ آ گئی ہے، ایک معیار
ہاتھ آ گیا۔ اس معیار کو دیکھو، جہاں یہ چیز پائی جائے اور وہاں نس نہ ہو تو بس یہ حکم وہاں پر پایا جائے گا، تفاضل کی حرمت کا حکم وہاں پایا جائے گا۔ تو کہتے ہم نے جس اور نورا کو دیکھا۔ جس تو جس بھی کیا ہے، اس میں قدر الجنس پایا جاتا ہے۔ نورا بھی کیا ہے، قدر الجنس پایا جاتا ہے، اور نس بھی نہیں ہے اس میں۔ سمجھئے؟ لہذا جب علت حرمت پائی گئی تو تفاضل کی حرمت وہاں پر پائی جائے گی، لہذا تفاضل اس میں حرام، جیسے اشیاء ستہ میں حرام ہے وہاں بھی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک قیاس ہے۔ کہتے وہ نظیر القیاس المستنبط من السنت، جو سنت سے مستنبط ہے وہ کیا، کون سی قیاس ہے؟ قیاس حرمت تفاضل الجس والنورۃ، وہ تفاضل ہے جو جس و نورہ میں ہو، اس کی حرمت ہے۔ علت کیا ہے؟ بعلت القدر والجنس۔ کس پر قیاس کرتے ہو؟ علی حرمت الاشیاء الستۃ، تو بھائی وہ 6 چیزوں کی حرمت پر۔ ان 6 چیزوں میں حرمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مستفاد ہے کدھر سے؟ من قولہ علیہ السلام، حضور کے اس قول سے کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ یہ حدیث بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تیسری جو اجماع سے قیاس مستنبط ہو، کہتے ہیں ونظیر القیاس المستنبط من الاجماع قیاس حرمت ام المزنیت علی حرمت ام امتہ التی وطئہا۔ کہتے دیکھو، ایک انسان کی اپنی لونڈی ہوتی ہے، تو لونڈی کے ساتھ تو ملکی ید کی وجہ سے، ملکی یمین کی وجہ سے گویا کہ وہ جمع کر سکتا، نکاح تو نہیں ہے، سمجھئے؟ لیکن ملکی یمین، کہ آپ اس کے مالک ہیں، مولا ہے اس کا، تو مولا اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کر سکتا۔ اچھا، فرض کرو مولا نے اپنی لونڈی سے ملک یمین کے ذریعے سے جمع کر لیا، بچہ پیدا ہوا، تو ہمیشہ یاد رکھو کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے میں باپ اور ماں دونوں کے نطفے شامل ہیں نا، یعنی دونوں کے بدن کے اجزاء شامل ہیں، تو دونوں ماں باپ کے دونوں کے اجزاء مل کر ایک چیز بنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولد، وہ ولد بنا۔ تو ولد کو جب دیکھتے ہو کہ وہاں تو ماں باپ جو ہے ان دونوں کے اجزاء مل گئے بھائی، تو ایک چیز بن گئی۔ تو ولد کو جب دیکھتے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ماں باپ ہے نا، یہ تو ایک دوسرے کے جز ہے بھائی، یہ ماں باپ تو، کیونکہ وہاں تو اس کا بھی ایک جز ہے، اس کا بھی ایک جز ہے، مل کر تو ولد بنا، ایک چیز بن گئی۔
ولد کے ذریعے سے جزئیت جو ہے وہ متعدی ہو جائے گی کس کی طرف؟ ماں باپ کی طرف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا تو ماں باپ جب جز ہوئے ایک دوسرے کے جز ہوئے تو اب چاہیے یہ فائدہ یہ ہے کہ جز اور جز کے اصول و فروع تمام حرام ہونے چاہیے. سمجھائیے. لہذا واتی کے اوپر اس کی جو ماں ہے وہ اس کی جز بن گئی نا, وہ بھی حرام ہونی چاہیے. وہ اپنی بیوی وہ بھی حرام ہونی چاہیے, اور اس بیوی کی ماں اور اس کے جو وہ ساری اس کے اوپر اس کے جو نسب ہے وہ حرام ہونا چاہیے. اسی طرح جو ماں ہے اس کا باپ, بچے کا باپ اس کا جز بن گیا نا, اس کا شوہر اس کا جز بن گیا. تو جز بننے کے بعد اس ماں کے اوپر وہ باپ بھی اس کا جو زوج ہے وہ حرام ہونا چاہیے, اور اس کے اصول فروع اس ماں کے اوپر حرام ہونی چاہیے. قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ وطی کر لیا عورت کے ساتھ اور بچہ پیدا ہو گیا تو بس وہ بیوی حرام, کیونکہ وہ جز بن گئی, اور اس بیوی کے اوپر وہ شوہر حرام, اور اس کے اصول فروع بھی. تو کہتے ہیں بھائی علی حرمت ام امتہ التی وطئہا. دیکھو المستفادۃ من الاجماع. اب یہ جب ہم نے دیکھا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام اصول فروع وہ بیوی میاں ایک دوسرے کے اوپر حرام, لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد تو یہ تو اس میں تو بہت بڑا حرج ہے, بہت بڑا. بس پھر ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے بعد میاں جو ہے وہ دوسری کوئی شادی کرے گا اور بیوی جو ہے وہ کوئی دوسرا شوہر کرے گا, تو آخر اس بچے کا کیا حال ہوگا, اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. اس کی تربیت, اس کی ذمہ داریاں, اور پھر باپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ دوسری شادی کرے, اس کو بھی غم میں ڈال دیا. ماں کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ دوسری شادی کرے, اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. تو بہت بڑا حرج ہے نا اس میں. پھر دوسری شادی کر لی, اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا تو چلو وہ بھی گئی, پھر اور بندوبست کرو, اور کر لی اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو چلو وہ بھی گئی. یہ تو ایک ایسا سلسلہ بن جائے گا جو بالکل حرج کامل ہے اس میں. اس لیے شریعت میں تو حرج ہے نہیں, لا حرج فی الاسلام, لا حرج فی الاسلام. اس لیے اسلام میں یہ باقی جو باتیں ہیں نا, یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائے, اس کو تو رفع کر, اس قیاسی تقاضے کو تو ختم کر, اس میں بہت بڑا حرج ہے. البتہ باقی باتیں تو ٹھیک ہے نا, تو وہ اپنے حال پر رہے. کیا؟ ہاں, تو اصول فروع حرام ہو جائے. تو لہذا امہ موضوعہ کی جو ماں ہے وہ تو حرام ہوگی نا, اس پر واتی کے اوپر, وہ تو ٹھیک ہے.
آئی سمجھ میں؟ اور یہ امہ موتوعہ کی ماں کی جو حرمت ہے یہ کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے، اس پر اجماع ہے۔ آئی سمجھ میں؟ بعلت الجزیت والبعضیت، وہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ ایک دوسرے کے جز بن جاتے ہیں نا میاں بیوی۔ تو اب دیکھو، جب جزیت کی وجہ سے وہ موتوعہ امہ کی ماں واتی کے اوپر حرام ہے، اور حرمت کی علت وہی ہے، وہی بچہ پیدا ہونا، ایک دوسرے کی جزیت جز بننا، باز بننا۔ تو اماں سے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ اس کی ماں جو ہے وہ جزیت اور بازیت کی وجہ سے حرام ہے۔ تو اگر زنا کسی کے ساتھ کر لیا، کسی عورت کے ساتھ، ہاں، تو مزنیہ وہ بھی موتوعہ ہو گئی نا، سمجھو، لیکن چونکہ زنا حرام ہے تو حرمت کی وجہ سے اس کو ہم زنا کہتے ہیں، ورنہ زنا میں بھی کیا ہے، وہی ہوتی ہے۔ تو وتی کی وجہ سے وہی جزئیت اور بعضیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پیدا نہیں ہوتی؟ لہذا ام المزنیہ بھی اس زانی کے اوپر حرام ہے، ام المزنیہ بھی اس زانی کے اوپر حرام ہے۔ تو یہ جو ام المزنیہ کی حرمت ہے، ہاں، یہ حرمت ہم نے کدھر سے ثابت کر دی؟ قیاس سے۔ قیاس ہم نے اس حرمت کی قیاس ہم نے کس پر کر دیا؟ ام امہ موتوعہ کی حرمت پر۔ اب وہ ام امہ موتوعہ کی حرمت کدھر سے ثابت ہے؟ اجماع سے۔ تو وہ علت مستنبت ہے کس سے؟ اجماع سے۔ آئیسوں میں اس کے اوپر یہ ام مزنیہ کو کی حرمت قیاس کر۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ چلو